رسول کیا عطا فرماتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں ہیں جو بظاہر تو الگ الگ ہیں، لیکن اس کی تقسیم بھی رسول اللہ نے فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی دلیل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں کسی نے آ کر کہا ہو کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ زبان ایک ہے، رسول اللہ کی زبان اقدس ہے جس سے قرآن نکلا، اور وہی زبان ہے جس سے حدیث نکلی۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور سورس موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث۔ یہ وحی مطلوب ہے اور یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ یہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ پھر قرآن میں اور حدیث رسول میں وحی مطلوب اور غیر مطلوب کی دو تقسیم ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، ایک قرآن ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور کلام بھی اللہ کا ہے، اور ایک حدیث ہے، ایک بات ہے، حدیث قدسی ہے، کلام اللہ کا ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضلت بست لم یؤت احد من قبلی، 6 چیزوں میں مجھے فضیلت دی گئی ہے اور مجھ سے پہلے یہ 6 چیزیں کسی کو نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ صرف مجھے ملی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 6 چیزیں نہیں ملی۔ نہیں۔ کہیں بسمتن آتا ہے، کہیں خمسن کا لفظ آتا ہے، اور کہیں سے زائد بھی الفاظ آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ کلم، کلمہ کا جمع ہے۔ ایسے کلمات اللہ نے مجھے عطا فرمائے جس کے الفاظ تو کم ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہے۔ سبحان جی، خیر الکلام ما قل ودل، پھر آقا نے ارشاد فرمایا بہترین بات وہ ہوتی ہے، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جس کے الفاظ ما قل، قلیل ہو، ودل، اور دلالت اس کی بہت زیادہ ہو۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی، یہ خصوصیت اللہ نے رسول اللہ کو اور حضور کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ بذریعہ اور بواسطہ رسول اللہ کے امت کو یہ شرف ملا ہے کہ جوامع الکلم کا اعزاز ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے کہتے ہیں، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، چند کلمات ہیں۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا التقویٰ۔ تقوی کے علاوہ نہ برادری، نہ خاندان، نہ چمڑی، نہ رنگت، نہ کوئی علاقہ باعث فضیلت ہے۔ فضیلت ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت میں میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیسہ زیادہ ہے عزت نہیں ہے، جائیداد پراپرٹی بہت زیادہ ہے عزت کا باعث نہیں ہے، کیونکہ اگر پیسہ عزت کا باعث ہوتا تو سب سے زیادہ عزت تو قارون کی ہوتی۔ اگر اقتدار عزت کا باعث ہوتا تو فرعون کے پاس کئی 100 سال کا اقتدار ہے جی، اور پھر بلا شرک غیر، کسی غیر کی اس میں کوئی مداخلت نہیں تھی۔ نمرود کی حکومت ہے، فرمایا نہیں،
تقوی کا یہ عالم ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عمر فاروق جن کو کہتے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ ان کے روپ سے کیسے قصہ کانپنے لگتے ہیں، اللہ اکبر اپنی وصیت میں لکھ کے جاتے ہیں میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا۔ سبحان اللہ عربی یعنی قریش کے عظیم نسب کے لوگ موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، مولا علی شیر خدا انا مدینہ العلم والی اللہ وہ موجود تھے، ساتھ میں ابی وقاص موجود تھے۔ کہا نہیں، میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا، جو غلام پڑھائے گا، اور یہ اعلان ہوگا قیامت تک کے لیے کہ تقوی اسلام جو عزت دیتا ہے کوئی اور عزت دے سکتا۔ اللہ اکبر رسول اللہ فرماتے ہیں فضلت مجھے فضیلت دی گئی ہے بصفت چھ چیزوں کے بارے میں، جواب میری قدم، جواب میری قدم۔ ایک ایسا حضور کا ایک کلام میں آپ نے فرمایا خود فی الدنیا کا انک غریب اور عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا راہ چلتا ہو۔ ہمارے جامعہ دینیہ میں جو بلڈنگ ہے وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، عشقنان تکن مالکا جوامع الکلم۔ دیکھو کتنے لفظ، عشقنان تکن مالکا، قناعت سے زندگی گزارو بادشاہ بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر رسول اللہ نے فرمایا عشقنان تکن مالکا۔ دیکھو لفظ کتنے ہیں، عشق امر کا سیگا ہے، قناعت سے زندگی گزار، تکن مالکا بادشاہ بن جائے گا۔ جہاں خرچ کرنا وہاں ہی خرچ کر، زائد خرچ نہ کر، فضول خرچی نہ کر، اسراف نہ کر، تبذیر نہ کر، نہ بہت زیادہ ہاتھ کھینچ لے، نہ بہت زیادہ ہاتھ کھول دے، بلکہ قناعت کے ساتھ۔ قناعت ایک ضابطہ اخلاق ہے، قناعت ایک نعمت ہے اگر اللہ کسی کو عطا فرمائے۔ ایک بندہ پیسے آئے کھلے دل خرچ کرے، دوسرے دن محتاج ہو ادھار مانگتا پھر، عشقنان تکن مالکا۔ اور یہ کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صرف مجھے اعزاز ملا ہے، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ اللہ۔ دوسری چیز، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میرا روح ایک مہینے کی مسافت تک میرے دشمنوں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب۔ ان قریب اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے نا غزوہ میدان بدر میں، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ فرشتوں ذرا اتر جاؤ زمین میں اور جا کر تم روک ڈالو اپنا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کرم کیا، ایک مہینہ تک کوئی دشمن میری طرف چلتا ہے، اور جب وہ اتنی مسافت میں پہنچے گا کہ ایک مہینے سے کم وقت جیسے جیسے میرے قریب آئے گا اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے گا، خوف پیدا ہو جائے گا، دبدبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ اعزاز نہیں بخشا، یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ فضل تو مجھے فضیلت دی گئی ہے، اور نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت تک میرا روب ہے۔ اچھا یہ روب کے بارے میں ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ یہ روب کس کس کا ہے؟ جو رسول اللہ کا سچا غلام ہے، یعنی ایک تقوی کا روب ہوتا ہے، جس کے پاس دولت تقوی ہے، دولت ایمان ہے، اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اور
اپنے علم پر عامل ہے، فرمایا اس کا بھی روب ہے، اس کے پاس ہر کوئی بندہ ایسے منہ اٹھا کے سوال نہیں کرنا شروع کر، بندہ جھجکتے ہیں یار سوال کروں کہ نہ کروں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تاریخ بغداد امام بخاری نے تاریخ بخاری میں یہ بات لکھی ہے، ایک بندے نے رسول اللہ سے یہ سوال پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس طرح کر کے آسمان سے گھی اور شہد کی بارش ہو رہی ہے، اس کی تعبیر بیان کرے۔ ابھی حضور بیان کرنے لگے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور میں بتاؤں؟ سبحان اللہ، بتاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے تعبیر بتائی تو ساتھ پوچھا یا رسول اللہ میں یہ صحیح بتائی ہے تعبیر؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ صحیح ہے کچھ غلط، کچھ تعبیر تو نے صحیح بتائی ہے کچھ غلط بتائی۔ اس پر علماء نے بڑا کلام کیا ہے کہ یہ کیا بات ہے کچھ صحیح کچھ غلط۔ انہوں نے کہا صدیق اکبر کا رسول اللہ کی موجودگی میں بولنا، حضور تو علم کا سورج تھے اور سورج کے سامنے کہتے ہیں چراغ نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر کا یہی کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کچھ مسائل بیان کرنے کی آپ کو اجازت تھی۔ یہ یہودی نے جیسے آ کے دوسرے کہا آپ کو غلام بھی نماز پڑھتے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں وسوسے نہیں ہوتے اور آپ کے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وسوسوں سے نماز خراب ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں کتنے رکھتے ہوئے، بھول جاتے ہیں کتنی نماز پڑھی ہے، تو بتائیے نماز کامل کس کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ذرا جواب دینا۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے ان عباد اللہ علیہ سلطان سورہ اسراء کے اندر 15ویں پارے میں آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر ذرا جواب دینا اس کو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا جواب دیا کہ یہودی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافرت اللہ نے میرا رعب ڈال دیا ہے، میرا دبدبہ ہے، میرا رعب ہے، اور اللہ نے یہ مجھے فضیلت دی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں دی ہے۔ اور تیسری چیز احلت لی الغنائم، اللہ نے غنیمتیں مجھ پر حلال کر دی ہے، اس سے پہلے کسی کی پر بھی یہ غنیمتیں حلال ہے، یعنی جنگ کرے کافروں کے ساتھ لڑے فتح پالے، ان کا جو مال لوٹ لیا، ان سے جو مال چھین لیا، اس مال کو حلال کر دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو بھی مال غنیمت لوٹا ہے ایک جگہ ڈھیر لگا کے تو جلا دیا جاتا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے جب حضور نے کہا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے، اب صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کس طریقے سے حلال کیا ہے؟ ظاہر حلال ہے تو پھر اس کی تقسیم کا بھی کوئی نظام اللہ نے نازل کیا ہوگا۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، ان کو بتاؤ کہ یہ مال غنیمت اصل میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ اللہ نے اسپیشل اپنے رسول کے لیے اعلان کیا ہے، اس میں سے جتنا رسول چاہے عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک ضابطہ اخلاق وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہ 4 حصے تمہارے ہوں گے، 5واں حصہ رسول اللہ کا ہوگا۔ اور رسول کیا کریں گے اس کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، رسول اللہ اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹیں گے، یتیموں میں بھی بانٹیں گے، مسکینوں میں بھی بانٹیں گے، لیکن اگر نہ بانٹیں تو وہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نصرت بالرعب، فرمایا اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے 6 چیزوں کے بارے میں۔ پہلی چیز ہے کہ مجھے جواب کلم عطا ہوئے، دوسری چیز ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا، اور تیسری چیز اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں سویا ہوا تھا
بین انا نائم، میں نیند کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ میں سویا ہوا تھا تو میری نیند کی حالت میں فوقعت علی یدی، اللہ تعالیٰ نے چابیاں زمین کے خزانوں کی میرے ہاتھ میں، کنجیاں میرے ہاتھ میں عطا کر دی۔ یہ ہے میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں، آسمان کے خزانوں کی چابیاں رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ میں یہ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ رسول پاک کو وہ چابیاں دے کر گئے کہ ساتھی لے گئے؟ میرے آقا نے وہ چابیاں اپنے غلاموں کو دی ہے کہ ساتھی لے گئے کہ اللہ نے میرے لیے دی تو میں ساتھی لے جاتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ دو قسم کی وہ خزانے ہیں، ایک تو حضرت ابو ہریرہ والا وہ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں حدیثیں یاد کرتا ہوں، میں مسائل یاد کرتا ہوں، مجھے بھول جاتے ہیں، میں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایسے بڑی سی چادر بچھائی، میرے آقا نے کچھ ایسے ایک چلو بھر کے چادر میں ڈالا اور دوسرا چلو بھر کے چادر میں ڈالا اور آپ نے فرمایا یہ لے لو۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چادر کو سمیٹا اور اپنے سینے سے لگایا، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی بات بھولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کیا خزانے؟ حافظہ ایک دولت ہے، کہتا یار میں بھول گیا، مجھے پتہ نہیں میں کیسے کہیں رکھے، چابی پتہ نہیں یہی کہیں رکھی میری ایتھے میں سارا کار لب لب کے پتہ بجی کہ اینو کا آئی کا سبحان اللہ۔ اور بھول جانا اور کسی بات کا یاد رہنا اور پھر پورے قرآن کا یاد رہنا، پھر علم کا وہ سمندر جو اللہ نے رسول اللہ کے سینے میں رکھا تھا، اور وہ سینہ جس کے بارے میں اللہ کے تعالیٰ نشرہ اللہ کا صدرہ، محبوب آپ کا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا ہے۔ اور خبر راضی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ذہن ہے